السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، جمعہ کا دن بہت ہی فضیلت اور نہایت مبارک دن ہے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کے دن کا ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کرانے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے، یا آپ کسی اور وجہ سے پریشان ہیں تو بھی آپ یہ عمل اور وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا ذکر بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی جوش میں آتی ہیں تو پھر اللہ کی ذات سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہیں اس کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ذات ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو معاف فرمانے کے لیے بہانے تلاش فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو کسی بھی بہانے سے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی معافی عطا کرنے کا ایک پیارا سا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے آج کا عمل آپ کو بتاتی ہوں۔ اس عمل کا طریقہ آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے، اور ویڈیو کو اپنے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ وظیفے سے متعلق اہم باتیں ہوتی ہیں جو بیچ میں بتائی جاتی ہیں یا پھر آخر میں، تو کوئی اہم بات آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ نے صرف جمعہ کے دن عصر کے بعد کرنا ہے، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں یا کسی پریشانی کے لیے کرنا چاہیں اس کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی حاجت پوری ہوگی اور پریشانی دور ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ وظیفے کو آپ جمعہ کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں، اس لیے وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ وقت آپ سے مس ہو گیا تو آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے 7 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ وظیفے کا طریقہ آپ سن لیجئے۔ اگر تو آپ کا کوئی ایسی حاجت ہے جیسے اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اولاد کے نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں، کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کے لیے چینی لینی ہوگی تاکہ یہ چینی متاثرہ لوگوں کو کھلائی جائے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک چینی نہ لیں، ویسے ہی یہ عمل کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جمعہ کے دن عصر کے بعد کرنا ہے۔ آپ کو جمعہ کے دن عصر کے بعد کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ درود پاک کون سا پڑھا جائے، تو بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے تعداد عدد میں پڑھنا ہے، یعنی 1، 3، 5 یا 7 کتنی بھی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، اور ایک تسبیح 100 دانوں والی مکمل کریں، اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں آخر میں بھی پڑھ لیں۔ اس طرح سے اس وظیفے کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ چینی پر کیا ہے تو چینی پر دم کر دیں، اولاد کو کھلائیں، اولاد فرما بردار ہوگی۔ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کو کھلائیں، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی یہ عمل کر کے چینی کھلائی جا سکتی ہے، اور اگر کسی پریشانی کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور دعا بھی آپ نے اسی یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد کی گھڑیوں کو قبولیت کی گھڑیاں کہا گیا ہے، اسی لیے پوری یقین کے ساتھ دعا کریں۔ وظیفہ بہت ہی پیارا اور طاقتور ہے،
اس کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ چلیے اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مغفرت کے حوالے سے ایک روایت بتاتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اس کی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا تو اس کے گناہ اور اس کی نیکیاں برابر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جاؤ اور کسی سے ایک نیکی لے آؤ تاکہ تمہاری بخشش کر دی جائے۔ وہ شخص اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور نیکی مانگے گا، لیکن اس کا بھائی اپنے گناہوں کی پریشانیوں میں ڈوبا ہوگا اور انکار کر دے گا۔ بہن کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا اور سب سے ایک نیکی کا سوال کرے گا۔ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا اور ایک نیکی مانگے گا، لیکن کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ آخر وہ شخص اپنی ماں کے پاس جائے گا اور ایک نیکی کا سوال کرے گا، لیکن اس کی ماں بھی اس کو نیکی نہیں دے گی۔ جب ہر جانب سے مایوس ہو جائے گا تو لوٹنے لگے گا۔ راستے میں ایک شخص ملے گا اور پوچھے گا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ اپنا ماجرا بیان کرے گا تو وہ شخص اس سے کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، یہ نیکی تم لے لو تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ میرے پاس ویسے بھی اور نیکیاں تو ہیں نہیں جو میں جنت میں جا پاؤں گا۔ اس شخص کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ شخص اس کو یقین دلائے گا اور بولے گا کہ میں تمہیں اپنی یہ نیکی دیتا ہوں، لے جاؤ تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ وہ شخص خوش ہو جائے گا اور نیکی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا کہ تمہیں کس نے نیکی دے دی؟ تو سارا ماجرا بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جس نے نیکی دی ہوگی اور اس کی بھی اسی لیے بخشش فرمائے گا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے پر رحم کیا ہے۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے اور رحم کرنے کو پسند فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے اور اپنے بندے کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن افسوس کہ بندہ خود ہی غفلت میں پڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، خود بھی مذکورہ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ جمعہ کے دن ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔